عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت نہم، فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ، آپ کا قواعد کا عنوان آج ہم پڑھیں گے، جس کا جو ہے کہ رموز اوقاف کیا ہے، رمز کسے کہتے ہیں، وقف کا کیا مطلب ہے، رموز اوقاف ہوتا کیا ہے۔ بیٹا یہ وہ علامتیں ہوتی ہیں اور وہ نشانیاں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریر میں کسی جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے علامت یا اشارہ۔ اردو، انگریزی یا دوسری زبانوں کے قواعد میں ان اوقاف اور علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم ان کا خیال نہ رکھیں تو مفہوم کچھ سے کچھ، بلکہ بعض اوقات تو اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ جہاں ٹھہرنا یا وقفہ کرنا ہو، ان کے لیے اردو میں درج ذیل رموز اوقاف استعمال ہوتے ہیں، جیسے ختمہ، سوالیہ، سکتہ، تفصیلیہ، کوسین، واوین، ندائیہ یا فجائیہ علامات وقف کہلاتی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان علامتوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ختمہ کی۔ ختمہ کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں۔ یہ علامت انگریزی میں فل سٹاپ کی طرح ہے۔ عبارت پڑھتے ہوئے جہاں یہ علامت آتی ہے وہاں کچھ دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ یہ علامت نقطے سے ذرا بڑی ہوتی ہے اور تحریر میں جملے کے خاتمے پر اس وقت لگائی جاتی ہے جہاں ٹھہراؤ بھرپور ہوتا ہے۔ جیسے جب طبیعت خراب ہو تو کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مجھے پھل بہت پسند ہے، ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ انگریزی کے مخففات کے بعد بھی اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے PhD MA۔ اب انگریزی میں اگر ہم لگائیں گے تو اس میں ایک نقطہ سا ہوگا، یعنی انگریزی میں جو ہم اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں تو وہ ایک ڈاٹ کی طرح ہوتا ہے، نقطے کی طرح ہوتا ہے، مگر اردو میں جب ہم ختمہ لگائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ڈیش ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوالیہ نشان۔ سوالیہ نشان کسی بھی زبان کے رموز اوقاف کا حصہ ہے۔ یہ نشان کسی سوال یا پوچھ گچھ کے لیے جو جملے ہوتے ہیں ان کے فقرے کے آخر میں آتا ہے، جیسے آپ کے اسکول کا کیا نام ہے؟ یہ ایک عام گفتگو کا سوال ہے۔ پھر تم نے یہ بات کیوں کی؟ یہ ایک تفتیشی سوال ہے۔ تو جیسا کہ پہلے ہی بات کر لی، سوالیہ اس کو استفہامیہ بھی بیٹا کہتے ہیں۔ سوالیہ کو استفہامیہ۔ سکتہ یا وقف خفیف، انگریزی میں اس کو کہیں گے کاما۔ یہ علامت تحریر میں سب سے کم توقف کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جس لفظ کے بعد یہ علامت آئے وہاں قاری کو بغیر سانس ٹوٹے بالکل ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے، جیسے کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، ملتان، لاہور اور پشاور پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں۔ یا پھر دن ہو کے رات، سفر ہو کے خضر، خلوت ہو کے جلوت، انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ اسی طرح استاد محترم آئے، درسگاہ میں داخل ہوئے، کرسی پر بیٹھے اور سبق پڑھایا۔ سکتہ بیٹا وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں جملے کے اندر ہلکا سا وقفہ کرنا ہو، تو سکتہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کے درمیان اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو کہیں گے کاما۔ سکتہ کے لیے ایک اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وقف خفیف۔ اگر آپ کو آبجیکٹو میں آ جاتا ہے وقف خفیف، وقف یعنی کہ علامات وقف ہے نا، تو خفیف کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ کاما استعمال ہوتا ہے اور اس کی علامت جو ہے وہ کاما کی طرح ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں کے درمیان اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور چھوٹے جملوں کو جوڑ کر ایک بڑا جملہ بنتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ مختلف شہروں کے نام ہیں تو ان کے درمیان میں سکتہ کی علامت لگے گی۔
سکتہ کے بعد آ جاتا ہے وقفہ. وقفہ اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے نصف وقف یعنی سیمی کالن. انگریزی میں اس کو کہیں گے سیمی کالن. علامت اس کی ہے سب سے پہلے اوپر ہوگا سکتہ کی علامت اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا. جب سکتہ سے ذرا زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہو وہاں وقفہ استعمال ہوتا ہے، جیسے جملے کے لمبے لمبے اجزاء کو علیحدہ کرنے کے لیے یا پھر جملے کے اجزاء میں تاکید یا زور دینے کے لیے، جیسے تم آؤ گے تو خوشی ہوگی، نہ آؤ گے تو صبر کریں گے. یا پھر مرکب جملوں میں ورنہ، لہٰذا، اگرچہ، حالانکہ وغیرہ جیسے الفاظ کے بعد بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ذہن کو سمجھنے کا موقع ملے. جیسے اگر ہم یہ کہیں جو کرے گا سو بھرے گا، اس کے بعد ہم وقفہ کی علامت لگائیں گے، جو بوئے گا سو کاٹے گا. یا پھر آنا تو خفا آنا، جانا تو رلا جانا. آنا کاما لگائیں گے یعنی سکتہ کی علامت، تو خفا جانا وقفہ کی علامت لگائیں گے، جانا تو رلا جانا اس کے بعد فل سٹاپ لگائیں گے. تو اس طرح سے بھی یہ جو ہے وقفہ کی علامت کا استعمال ہوتا ہے. انگریزی میں اس کے لیے سیمی کالن استعمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور علامت اس کی کیا ہے، سکتہ کی علامت لگے گی اور نیچے ایک نقطہ لگے گا اور اس کا دوسرا نام کیا ہے، نصف وقف. اس کے بعد آ جاتا ہے رابطہ. رابطہ کے لیے وقف لازم، اس کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے، رابطہ یا وقف لازم. اور انگریزی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کالن. علامت ہے اس کی 2 نقطے. اس علامت کا ٹھہراؤ وقفے سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اس علامت کو وقف لازم کہا جاتا ہے اور اس کا عام طور پر استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں جملے کے سابقہ خیال یا بات کی تشریح یا تصدیق کی جاتی ہے یا مختصر مقولے یا ضرب المثل کو بیان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بقول شاعر، اس کے بعد رابطہ کی علامت، مصرع کی علامت، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. کسی مختصر مقولے یا کہاوت کو بیان کرنا ہو یا تمہیدی جملے کے بعد بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے جواد ثاقب صاحب نے کیا خوب کہا ہے. اس کے بعد رابطہ کی علامت، تندرستی 1000 نعمت ہے. یا پھر کبھی کبھی یہ علامت یوں بھی لگائی جاتی ہے 2 ایسے جملوں کے درمیان جو ایک دوسرے کی ضد ہوں لیکن دونوں مل کر جملہ پورا کریں، جیسے انسان چل سکتا ہے اڑ نہیں سکتا. اس کے بعد آ جائے گا تفصیلیہ. تفصیلیہ 2 نقطے اس کے بعد ختمہ کی علامت. اس علامت کا استعمال کسی بات کی تفصیل بیان کرنے پر ہے، جیسے حسب ذیل اور مندرجہ ذیل کے بعد کسی فہرست کو بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے پاکستان کے صوبے یہ ہیں، اس کے بعد آپ نے تفصیلیہ کی علامت لگائی. اچھا، تفصیلیہ کی علامت کے بعد آپ ایک سطر چھوڑ کر لکھتے ہیں، ایک لائن آپ کو چھوڑنا ہوگی، جیسے پاکستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان. یا پھر لاہور کے مشہور بازار یہ ہیں، تفصیلیہ کی علامت. پھر ایک لائن چھوڑیں گے، انارکلی بازار، فورٹریس اسٹیڈیم، لبرٹی مارکیٹ اور اچرا بازار وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو تفصیلیہ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے تفصیل بیان کرے گا، یعنی اس کو مزید اس کی وضاحت بیان کرے گا. اس کے بعد آ گیا جی ندائیہ یا فجائیہ، سائن آف ایکسکلامیشن. انگریزی میں اس کو کیا کہیں گے، سائن آف ایکسکلامیشن. علامت ہے اس کی ایک لائن اور اس کے نیچے ایک نقطہ. یہ علامت کسی جذبے جیسے حیرت، غصہ، نفرت، خوف کے اظہار کے لیے جملے کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے. جب آخر میں استعمال ہوگی تو اس صورت میں یہ کیا کہلائے گی، یہ فجائیہ کہلائے گی. اور اگر کسی کو مخاطب کرنا ہو یا پکارنا مطلوب ہو تو پھر یہ کیا بن جائے گی، ندائیہ. ندا کا مطلب ہی ہے پکارنا.
पुकार। मसलन तोबा, वाह वाह, शाबाश, अफसोस, तो ये क्या कहलाएंगी? ये फिजाइया कहलाएंगी। अलामत एक ही है, लेकिन यही अलामत अगर हम यूँ इस्तेमाल करते हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तो मुखातिब कौन है? ख़वातीन व हज़रात। तो इसके लिए हम निदा लगा रहे हैं, तो ये क्या 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 बन जाएगी? ये बन जाएगी निदाया, या फिर ए अल्लाह, तो फिर ये क्या बन जाएगी? निदाया। ठीक हो गया? इसको निदाया भी कहते हैं और फिजाइया भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं कोसेन यानी ब्रैकेट्स की तरफ। इसको अंग्रेजी में ब्रैकेट कहेंगे और उर्दू में इसके लिए कोसेन कहेंगे। ये अलामत आमतौर पर एक जुमले के दरमियान इजाफी मायनी या तशरी शामिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल से जुमले में वजाहत शामिल की जाती है, जबकि कोसेन के दरमियान वाली इबारत के जुमले में ना होने से कोई तब्दीली नहीं आती। अक्सर कोसेन की मदद से मौजू को मुतबादल लफ्ज़, इबारत या जुमले से इस अलामत के अंदर मज़ीद समझाया जाता है। इसके अलावा जहाँ हवाला दरकार हो वहाँ पर भी इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अनवर साहिब, दरमियान में ब्रैकेट आपने लगाई, मरहूम से हमारे भी पुराने ताल्लुकात थे। या फिर अब तो इसी तनहा में, आगे ब्रैकेट लगाएंगे, कोसेन लगाएंगे, वो जितनी भी है गुजारा करना होगा। या फिर मेरा घर यानी मकान का वो हिस्सा जिसमें मेरी सकूनत है, वो सीधा हो गया है। अब अगर जहाँ पर हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं ना, ये वाले अल्फाज ना भी पढ़ें तो जुमले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जुमले में इबारत के रब्त और तसलसल में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, इसको ये हम वजाहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मज़ीद वजाहत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया? जैसे रुस्तम पहलवान, मरहूम का शुमार पाकिस्तान के मशहूर पहलवानों में होता है। तो बेटा कोसेन यानी छोटी ब्रैकेट ये जो है किस लिए इस्तेमाल होती है? इबारत के को वजाहत देने के लिए। अब आ जाते हैं लकीर या ख़त। ये अलामत भी कोसेन के तौर पर ही इस्तेमाल होती है। ये अलामत जुमले को इबारत से अलहदा करने, तशरीह तलब अल्फाज की मज़ीद वजाहत करने, किसी जुमले में अचानक तब्दीली आ जाने की सूरत में या कही गई बातों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन हमारी जायदाद के दस्तावेज़ात जो हमारे दादा मरहूम हमारे वालिद साहब की तहवील में दे गए थे, कहीं बाजार में गुम हो गए हैं। अगला आ गया वावेन, उल्टे कौमे, किसी मजमून में मौजू की मुनासबत से हूबहू किसी मुसन्निफ या अदीब के कौल या किसी किताब के इक्तबास को नकल करते वक्त उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक उम्दा और आजमुदा कौल है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गालिब ने क्या खूब कहा, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और अब हमने इन अल्फाज को वावेन में बंद किया यानी उल्टे कौमों में, तो ये क्या है? किसी शायर के अल्फाज, किसी किताब का इक्तबास, उसको हू बहू नकल करने को हम क्या कहेंगे? वावेन में बंद करना कहेंगे। इसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, यानी किसी का कौल मिनो अन उसी के अल्फाज में दर्ज करते वक्त इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। ये अलामत कौल के आगाज में भी और इसके इख्तिताम पर भी लगाई जाती है। जैसे देखें, बाप ने कहा बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो इसके शुरू में भी हमने जो है वो वावेन लगाई और आखिर में भी अलामत ये लगाई और ये बाप की बात है कही गई। इसी तरह कायदे आज़म का कौल है, इत्तेहाद, यकीन मोहकम और तंजीम हमारे लिए आज भी मशले राह है। या फिर इब्ने अरबी का कौल है, सफ़र वसीलाए ज़फ़र है। अच्छा बेटा, ये भी अक्सर जो है आपको बोर्ड की क्लासेस में आ जाता है, अलामते मिसरा।
اس کے لیے عین کا لفظ عین کی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جب تحریر میں اپنا یا کسی دوسرے شاعر کے شعر کا صرف ایک مصرع استعمال کرنا ہو تو اس سے پہلے عین لکھا جاتا ہے. مثلاً کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ انورٹڈ کاماز تو ہم لگائیں گے لیکن اس سے پہلے علامت مصرع بھی لگائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہے علامت شعر. یہ علامت عبارت میں کسی مکمل شعر کا حوالہ دینے کے موقع پر شعر کے شروع میں لگائی جاتی ہے. مثلاً اسی موقع کے لیے غالب نے کیا خوب کہہ رکھا ہے، اس کے بعد آپ علامت شعر لگائیں گے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو یہ علامت شعر یہ بھی ہم رموز قاف میں استعمال کرتے ہیں. اچھا بیٹا، شاعری ہی کی علامت ایک اور علامت تخلص. تخلص قواعد کے مطابق اس میں علم کی قسم ہے. شاعر اپنے نام کی جگہ شاعری میں جو نام استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں. ایسے نام کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے جیسے میر، غالب، جوش. یہ ان کے جیسے اسد اللہ خان غالب جو ہیں ان کا لقب کیا، ان کا تخلص کیا تھا؟ غالب. تو غالب تخلص کے اوپر یہ علامت لگائی جائے گی. بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. علامات جو ہیں یعنی رموز اوقاف جو ہے ان کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے. آپ جو بھی آپ کو مشکل ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.